آج کل دوستو یوٹیوب پر ہمارے دوست سید مزمل صاحب ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس کا عنوان ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ رجیم کے خلاف کیوں ہیں۔ دوستو مزمل صاحب نے اس پر بڑی محنت کی، بڑے لبرل اصول گنوائے، لیکن سچ پوچھیں تو ان کی باتیں سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بندہ اسلام آباد کے کسی ٹھنڈے کافی شاپ میں بیٹھ کر تہران کی گلیوں کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ رہا ہو۔ مزمل صاحب کا سارا زور اس بات پر تھا کہ جی لبرل ڈیموکریسی ایران میں نہیں ہے، آزادی وہاں پر نہیں ہے۔ تو چلیے ذرا ان نکات پر بھی بات کرتے ہیں، اور ایک بات ضروری ہے کہ ان جیسوں کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، لہٰذا جو مغالطہ امیزی سے یہ کام لیتے ہیں ان کو عیاں کرنا بھی کافی ضروری ہے، کیونکہ ان کی گفتگو لبرلزم کا چشمہ پہن کر ہی ہوتی ہے۔ انہیں امپیریلزم یا جس کو ہم سامراج دشمنی کہتے ہیں، ان سے ان کی طبع نازک جو ہے وہ مضطرب ہو جاتی ہے۔ مزمل صاحب فرماتے ہیں کہ ایران کے نوجوان تنگ ہیں کیونکہ انقلاب کے بعد جو جنریشن سامنے آ چکی وہ انقلاب کے حق میں نہیں ہے، وہ جینز پہننا چاہتے ہیں، وہ ویسا جینا چاہتے ہیں جیسا یورپ یا لندن میں لوگ جیتے ہیں، یعنی وہ ملا رجیم سے آزادی چاہتے ہیں۔ مزمل صاحب کی یہ بات کسی حد تک تو درست ہے، لیکن کیا مزمل صاحب کو یہ نظر نہیں آتا کہ جسے آپ آزادی کہہ رہے ہیں کیا وہ جینز پہننے یا حجاب نہ کرنے تک ہی محدود ہے، یا محض سرمایہ دارانہ جمہوریت کے نفاذ سے ہی یہ آزادی حاصل ہو جاتی ہے؟ مزمل صاحب یہ دراصل ایک ثقافتی سامراج کا ٹریپ ہے۔ مغرب کا سارا زور یہ ہے کہ ایران کے نوجوان اپنی جڑوں سے کٹ کر ان کے کنزیومر کلچر کا حصہ بن جائے۔ آپ اسے حق راہ دہی کہہ رہے ہیں اور امریکہ اسے مارکیٹ بنانے کا ایک موقع سمجھتا ہے۔ کیا آزادی صرف کپڑوں میں ہوتی ہے یا اس معاشی خود مختاری میں ہوتی ہے جو ایران نے برسوں سے سنبھال کے رکھی ہے؟ کیا آپ کو ایران کی ڈیموکریٹک ریاستوں کا وہ کردار نظر نہیں آتا جس کو انٹرونشنزم کہا جاتا ہے؟ کیا یہ ڈیموکریٹک ریاستیں کسی غریب ریاست کو آزادی کا حق دینے کے حق میں ہیں؟ کیا وہ ان کے وسائل پر قابض ہو کر انہیں معاشی ابتری میں نہیں دھکیل رہے؟ کیا کوئی بھی آزادی معاشی آزادی کے بغیر بھی وجود رکھتی ہے؟ اگر آپ کی لبرل ڈیموکریٹک ریاستیں دوسروں پر معاشی پابندیاں عائد نہ کریں تو آج ایران کی وہ نسل جس کا غم آپ کو ستا رہا ہے، آج وہ بھی ترقی کی منزل طے کر چکے ہوتے اور رجیم از خود ایرانی عوام کے ہاتھ میں ہوتی۔ پھر قبلہ مزمل صاحب پراکسس کا رونر ہوتے ہیں۔ دوسرا بڑا اعتراض مزمل صاحب کا یہ تھا کہ جی ایران اپنا پیسہ لبنان، شام اور یمن میں لٹا رہا ہے، اس لیے عوام بھوکی ہے۔ مزمل صاحب کیا واقعی آپ یہ بات کرتے ہوئے سنجیدہ ہیں؟ جہاں مزمل صاحب بالکل ایک لے مین کی طرح، یعنی ایک عام آدمی کی طرح ہی تجزیہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب اگر ایران لبنان یا شام میں ایران اپنی دفاعی لائن نہ بنائے تو کیا پھر اسرائیل اور امریکہ تہران کے بارڈر پر آ کر آپ کے خیال میں پھول برسائیں گے؟ یہ پراکسس نہیں ہے بلکہ یہ ایران کا ایک ڈیفنس بجٹ ہے۔ اور رہی بات بھوک کی تو مزمل صاحب ایمانداری سے بتائیے کیا اس کی وجہ وہ امریکی پابندیاں نہیں ہیں جو دودھ سے لے کر ادویات تک اور گیس سے لے کر تیل تک ہر چیز کا راستہ روکے ہوئے ہیں؟ آپ رجیم کو گالی دے رہے ہیں، یہ آپ کا لبرل حق ہے، لیکن اکنامک ٹیررزم پر آپ خاموش کیوں ہیں جو واشنگٹن سے کنٹرول ہو رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر بھی کبھی لب کشائی ضرور کیجئے گا۔ مزمل صاحب کو بڑا دکھ ہوا جب انہیں کسی نے بتایا کہ پاسداران انقلاب نے ایران کی انڈسٹری پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ ایک معاشی مافیا ہے، تو ان کا دل جو ہے وہ
پگھل گیا۔ مزمل صاحب تھوڑا سوچ کر جواب دیں کہ جب پوری دنیا آپ کا بائیکاٹ کرے، جب کوئی پرائیویٹ کمپنی سرمایہ کاری نہ کرے، تو کیا ملک کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ جب ایک سوشلسٹ ریاست میں ریاست کا معیشت چلانا جرم نہیں ہے بلکہ وہ ضروری ہو جاتا ہے، تو جناب پاسداران نے انڈسٹری سنبھالی تو ملک چل رہا ہے۔ یا آپ یہ تنقید ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ پیسہ عوام تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، لیکن یہ کہنا کہ فوج معیشت کیوں چلا رہی ہے، یہ آپ کا پیور خالص لبرل اسکرپٹ ہے جو نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ آخر میں مزمل صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ سپریم لیڈر اور گارڈین کونسل ایک غیر منتخب ہے، اس لیے یہ نظام جو ہے ان کی نظر میں غلط ہے۔ آپ کا یہ نقطہ نظر بھی کمال ہے مزمل صاحب۔ آپ کی لبرل ڈیموکریسی تو امریکہ میں بھی موجود ہے، وہاں کیا کارپوریٹ لابیز یا اسلحہ بیچنے والی کمپنیاں کیا فیصلے نہیں کرتی؟ وہاں کون سا عوام کی مرضی سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ ایران نے اپنا ایک ماڈل بنایا جو سامراج کے سامنے ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، آپ اسے گھٹن کہہ رہے ہیں، اور دنیا کے مظلوم اسے امید کی ایک کرن کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا جب امریکہ نے جارحیت کی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کا وہ طبقہ جو ایران کے اندر رہ کر اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، اس طبقے کو دہائیاں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ کی نظر میں کون ہے؟ کیا امریکی جارحیت ہے یا ایرانی رجیم؟ عوام وطن کے نام پر آج بھی امریکی جارحیت کے خلاف ہیں۔ وہ مزمل صاحب کسی بھی بیرونی مداخلت سے رجیم تبدیل نہیں کرنا چاہتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ خاص آپ کی جو سامراجی قوتوں کے بل بوتے پر تو وہ اس نظام کو گرنے نہیں دے رہے۔ سید مزمل صاحب کی باتیں سننے میں تو دوستو بہت اچھی لگتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بالی ووڈ کی کوئی فلم چل رہی ہو، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایران اس وقت ایک سامراج دشمن کلا بنا ہوا ہے، جسے اندر سے توڑنے کے لیے لبرلزم کا ہتھوڑا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایرانی عوام کے حقوق کی فکر ضروری ہے، لیکن ایران کو دوسرا عراق یا لیبیا بنتے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنے لبرل دوستوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ ذرا چشمہ اتار کر دیکھیے، دنیا اتنی سادہ نہیں ہے جتنی کہ آپ کو یوٹیوبس کی ویڈیوز میں یہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر حالات و واقعات کو ایک دوسرے سے آپ جوڑ کر دیکھیں اور سوشلسٹ نظریات کی روشنی میں آپ سالڈ یا ٹھوس تجزیہ کریں تو آپ کو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کی ایک تصویر واضح طور پر نظر آئے گی، اور جو سامراج کا کردار ہے اور جو انٹرونشنزم ہے جس کو ہم مداخلت پسندی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھ آنے لگے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، اور امید میں کرتا ہوں کہ مزمل صاحب اس پر